بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھنا چاہ رہا، لیکن سلوشنز کی طرف جانا چاہتا ہوں کیونکہ ایشوز آپ سب کو پتہ ہیں. کوشش کروں گا کہ مفتاح اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہم سلوشنز کی طرف جائیں اور سلوشنز کوئی ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان کو کوئی امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ میں اچھا ہوں، تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. مفتاح بھائی ایک بات بتائیں، ہمیں کوئی سلوشن بتا سکتے ہیں وین اٹ کمز ٹو لائک، پہلے ہم تھوڑا سا اکانومی کی طرف آ جاتے ہیں پھر پولیٹیکل سچویشن پہ چلیں گے. اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، بڑا ہمیں تھوڑا سا کیونکہ ہمارا جو سپین ہے، کنسنٹریشن سپین جو ہے بڑا چھوڑا ایسا ہوتا ہے لوگوں کا، سو اس لیے چھوٹے سے سمری اگر آپ ہمارے سامنے رکھ دیں تو میرے خیال میں ہمیں کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی. سر بالکل اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے. اچھا. جب بنگلہ دیش، ہندوستان، نیپال، شری لنکا ہم سے آگے جا سکتے ہیں جو ہم سے پیچھے ہوتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ معیشت تو چل سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. ہماری جو پالیسی مسٹیکس ہیں اس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. دو بڑی پالیسی مسٹیک ہماری جو ملک کی سب سے بڑی ہے، جس کی وجہ سے انفلیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈی ویلیویشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں اور ان امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، وہ وجہ ہے. اور میں صرف ابھی معاشی مسئلوں پہ بات کر رہا ہوں، جب آپ سیاسی اور دیگر سماجی مسئلوں پہ بات کریں گے تو کر لیں گے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا وفاق پیسے لیتی ہے اس کا 60-62% پیسہ جو ہے وہ صوبوں کو دیتے ہیں. صوبوں کے پاس وافر پیسے ہوتے ہیں، وہ بے طریق خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وفاق جو ہے وہ کنگال کی نہج پہ ہوتی ہے، اس لیے وہ بار بار نوٹیں چھاپنی پڑتی ہیں. تو پہلے آپ کو NFC ایوارڈ کو دیکھنا ضروری ہے، اور NFC ایوارڈ کو ڈاؤن ورڈ ریویو کرنا ہے. کوئی آپ آج نہیں کریں گے، 2 سال بعد کریں گے، آپ کبھی نہ کبھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سب سے سگنیفیکنٹ پالیسی مسٹیک ہم نے کی. ٹھیک. نمبر 2، جو 2 ٹیکسز آپ نے صوبوں کو دے رکھے ہیں، پراپرٹی ٹیکس اور ایگریکلچر ٹیکس، وہ دونوں ایک تو صوبے جمع نہیں کرتے. صوبوں کو آپ نے سیلز ٹیکس اور سروسز دے رکھا ہے، وہ جمع کر لیتے ہیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. یہ جو امیر ترین پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی اربوں روپے کی کوٹھیاں ہوتی ہیں اور ہزاروں ایکڑ کی، سینکڑوں ایکڑ کی ایگریکلچر اراضی ہوتی ہے، اس کو آپ نے ٹیکس سے استثنا دے رکھا ہے، کیونکہ آپ نے یہ ٹیکسز صوبوں کو دے رکھے ہیں. ٹھیک. ان کو وفاق میں لے آئیں گے تو ایک تو وفاق کو انفارمیشن مل جائے گی کہ یار اس آدمی کا اگر 3 ارب روپے کا مرگلا روڈ پہ گھر ہے، تو اس کی پھر دیکھیں تو صحیح کہ انکم ٹیکس کتنا بھرتا ہے، اور اگر اس کے پاس 2000 ایکڑ یا 3000 ایکڑ اراضی ہے تو اس کا انکم ٹیکس کتنا ہے. اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس صرف 12 ایکڑ اراضی ہے، تو پھر اس کے اتنے بڑے بڑے مکان کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ وفاق کے پاس ہو جانا چاہیے. تیسری چیز سر یہ ہے کہ ہم کو لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا چاہیے. آئینی طور پہ ہے لیکن اس کو مثبت بنانا چاہیے. اور سیوریج، واٹر، سینیٹیشن، ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ پولیسنگ جو ہے، اس کے فنکشنز لوکل گورنمنٹ کو دینے ضروری ہیں، کیونکہ لوکل گورنمنٹ سب سے قریب ہوتی ہے لوگوں کے پاس، وہ سروس پرووائڈ کرتی ہے. اٹک سے رحیم یار خان تک لاہور میں بیٹھا ہوا بیوروکریٹ جو ہے، اس کو اسکولیں نہیں چلانی چاہیے، لوکل گورنمنٹس کو چلانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے. ڈپٹی کمشنرز نہیں چلائیں، وہ الیکٹڈ لوگوں، اور جب ایک الیکٹڈ آدمی اسی وقت جائے گا جب دوسرا الیکٹڈ آئے گا. ٹھیک. تیسرا، کیونکہ رانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے اگر ہمارے 78% بچے جو ہیں 10 سال کے، وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. تعلیم ہمارے ملک میں جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہے. مطلب کچھ 50% بچے، 40% بچے تو اسکول میں نہیں ہیں، لیکن جو اسکول میں ہیں ان کو بھی ہم نہیں پڑھا سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ 5000 روپیہ فی بچہ فی منتھ خرچ کرتی ہے. یعنی کہ 60,000 روپیہ ہم ایک بچے پہ خرچ کرتے ہیں سال کا، لیکن تعلیم نہیں دے سکتے. ہم اگر اس کے واؤچرز دینا شروع کرتے ہیں کہ یار یہ آپ کو ہم نے 60,000 روپیہ دیا پہلے 3 بچوں کے، اس کے بعد نہیں 3 بچوں کی حکومت ذمہ داری لے گی آپ کے، اور آپ کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں ڈلوا دیں اور آپ اس کو تعلیم دیں، بچہ پاس ہوتا رہے گا، بچہ پڑھتا رہے گا، اسکول جاتا رہے گا، ہم فیس دیتے رہیں گے، تو بچوں کی تعلیم اچھی ہو جائے گی. ٹھیک. اس کے بعد آپ جو تیز ترین بچے ہیں آپ ٹیسٹ لیں، IQ ٹیسٹ، جیسے ہم کرکٹ کے کیمپس لگاتے ہیں، اور 8ویں جماعت 9ویں جماعت میں جو سب سے تیز گیند کر رہا ہوتا ہے اس بچے کو ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو کیمپ میں ڈالتے ہیں. ہم اسی طرح پاکستان بھر میں دیکھیں، کسی موچی کا بیٹا یا کسی مالی کا بیٹا یا کسی ماسی کا بیٹا جو بھی ہو، اس کو بیسٹ اسکولوں میں بھیجیں. اگر وہ 40,000 روپے کے اسکول میں جاتا ہے وہ بھیجے. 200-250 ارب روپے کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ 1 لاکھ 2 لاکھ بچوں سال کے اندر ایسی تعلیم دے رہے ہوں گے جو HSN
کالج میں یا کراچی گرامر اسکول میں مل رہی ہوگی تو صرف مفتاح اسماعیل کے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں ہوگی, قوم جو ہے وہ اپنے ذہین ترین بچوں کو اچھی تعلیم دے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد سر بیوروکریسی کے اندر آپ کو لائف ٹائم امپلائمنٹ ختم کرنی ہوگی. آپ کام نہیں کرتے, چوری کرتے ہیں لیکن نکالے نہیں جاتے, اسٹے آرڈر ملتے ہیں, یہ ختم کرنا ہوگا. وہ وزارتیں جو وفاق دے چکا ہے صوبوں کو, وفاق میں بھی چل رہی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے انڈسٹریز کی وزارت صوبوں کو دے دی ہے لیکن انڈسٹری منسٹر ہے. آپ نے ایگریکلچر صوبوں کو دے دی ہے, اس کا نام فوڈ سیکیورٹی رکھ لیا. آپ نے ہیلتھ صوبوں کو دے دی لیکن آپ نے رکھی ہوئی ہے. آپ نے ایجوکیشن صوبوں کو دے دیا لیکن آپ یہ وزارتیں ختم کر دیں. ٹھیک ہے, بالکل, مطلب یہ ڈبل خرچہ کرنے کا کوئی سینس نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ چیزیں کریں گے اور اس کے بعد یہ جو ہم پروجیکٹس کر لیتے ہیں, جیسے ابھی $8 بلین کا ہم قرض لینے جا رہے ہیں, وہ چائنا نہیں دے گا لیکن ہم $7 بلین کا قرض لے رہے ہیں کہ ہم کو ایک ٹرین لائن بنانی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی 19ویں صدی یعنی کہ 1820-30 میں جب برٹش پاکستان اور انڈیا میں ٹرین لگا سکتے تھے تو ہم کیوں اپنی خود سے ٹرین نہیں بنا سکتے؟ مطلب کیا ہم اتنا لوہے کے پٹے نہیں بنا سکتے؟ تو ایک تو وہ چائنا سے بنوانا نہیں چاہیے, ان سے کنسلٹنسی لینی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی یہ $100 ارب آپ ویسے ہی ریلوے میں نقصان کر رہے ہو تو مزید اس میں اور پیسے ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ پیسے اگر قرض لے لو گے فورن کرنسی میں تو کہاں سے واپس کرو گے؟ فورن کرنسی تو ابھی بھی واپس نہیں کر سکتے ہو. تو حکومت کے فٹ پرنٹ کو چھوٹا کرنا ہے, ہر کمپنی کی نچکاری کرتے ہیں, اور جتنی کمپنیاں سب کی نچکاری کرتے ہیں, حکومت کے فٹ پرنٹ کو چھوٹا کرتے ہیں. اور یہ جو بڑے ایلیفنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں نا $8 بلین کا, جس میں صرف سیاستدان فیتے کاٹتے ہیں اور کچھ 10-20 ہزار 50 ہزار نوکریاں اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں, یہ ختم کرنا چاہیے. یہ چیزیں ختم کرتے ہیں, یہ تو ملک صحیح ہو جائے گا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بات کی NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ڈاؤن ورڈز جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا اس کو ٹھیک کریں, اس کو تھوڑا سا ٹیلر کریں, اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں درست کریں, اور صوبوں کو جو ساری چیزیں جا رہی ہیں ان کو تھوڑا سا ریویو کریں. ٹو بی ان شارٹ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مرکز جو ہے وہ کنگال ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور صوبے جو ہے وہ بڑی آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. پراپرٹی ٹیکس کی بات کی, ایگریکلچر ٹیکس کی بات کی آپ نے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آپ کے امپاور کرنے کی بات کی آپ نے. سو اس میں راکٹ سائنس کیا ہے, یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ واٹ آر دا ہرڈلز ویری کوئکلی؟ اس میں مبشر بھائی NFC ایوارڈ مشرف صاحب کے زمانے میں 45% صوبوں کو ملتا تھا اور 55% حکومت کو, وفاق کو جاتا تھا. اب آپ نے یہ کر دیا ہے کہ 42% جو ہے وفاق کو ملتا ہے. اس میں سے وفاق کو فاٹا کے پیسے دینے پڑتے ہیں, کشمیر کے پیسے دینے پڑتے ہیں, اسلام آباد کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, اور گلگت بلتستان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ آپ نے بہت زیادتی کری ہے, اس کو تھوڑا سا 2.5% کم کر دیں. لوکل گورنمنٹس کا جو نظام مشرف صاحب کا ہی تھا, ناظم کا, اس کو آپ کم از کم ادھر سے شروع کریں, اس کو اور آگے لے کے جانا چاہیے, اس کو تقویت دینی چاہیے تھی. لیکن ہمارے جو جمہوری لیڈران ہیں تینوں پارٹیوں کے بڑی, انہوں نے آتے ساتھ پہلے جو ہے یہ نظام توڑ دیا. یہ ہمارے جمہوری لیڈران نے کیا ہے. اور آپ پورے 4 صوبوں نے مل کر سر پچھلے سال $8 ارب پراپرٹی ٹیکس میں لیا ہے. صرف بامبے شہر نے $150 ارب لیا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ میں آپ کو بتاؤں, میں فائنانس منسٹر ہوں اور مجھے اگر آپ پراپرٹی ٹیکس دینا, میں 300 ارب 400 ارب روپیہ پہلے سال جمع کر دوں گا. تو مطلب یہ تو پاگل پنے والی ہم حرکتیں کرتے ہیں. اس میں کوئی امر مانا نہیں ہے, صرف پولیٹیکل ول چاہیے. لیکن یہاں پہ کسی کے پاس ول ہی نہیں ہے اور سمجھ بھی نہیں ہے. چلیں یہ تو ساری چیزیں آپ نے اس کا سولوشن دے دی ساری چیزوں کا, وچ از پاسبل, دیز آر دا تھنگز وچ کین بی ڈن. اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, بٹ دیر از نو پولیٹیکل ول. ناؤ کمنگ ٹو پالیٹکس. پالیٹکس کی اگر میں بات کروں تو اس وقت جو انسرٹینٹی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے وہ چیز جو جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے کراچی میں, اور جو بزنس مین ہے اس کا کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے, اس کو ہم ریوائیو کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں؟ اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ آتے ہیں, پھر بزنس مین کی جو یہاں پہ شیٹر ہوا ہے کانفیڈنس, اس پہ بات کر لیں. سر ایک چیز ہوتی ہے, امریکہ میں 2 لوگ تھے اکانومسٹ, ایڈ پریسکاٹ اور کڈلٹ. انہوں نے ایک آرٹیکل, وہ پہلے ریسرچ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈسکریشن, وہ سوچ رہے تھے کہ ڈسکریشن جو ہے وہ رول سے اچھے ہوں گے. لیکن جب انہوں نے پوری ریسرچ کری تو ان کو پتا چلا کہ نہیں, رولز جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں, ڈسکریشن ختم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں سیاست میں ڈسکریشن بہت ہے, اور یہ سب سے زیادہ ڈسکریشن جو ہے وہ آرمی کے پاس ہوتا ہے. ایک تو 3 یا 6 سال میں ان کی پالیسی جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے جب چیف چینج ہوتے ہیں. تو کبھی کوئی منظور نظر ہوتے ہیں, کبھی کوئی منظور نظر ہوتے ہیں. جو منظور نظر نہیں ہوتے پھر وہ آس لگا کے بیٹھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اس سے بہت زیادہ پولیٹیکل انسرٹنٹی پڑتی ہے.
آپ کی سیاست میچور نہیں ہو سکتی جب تک کہ آرمی کا اتنا بڑا رول ہوگا سیاست کے اندر. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سیاست کے اندر آرمی کا دار و مدار جو ہے یہ دخل اندازی ختم کرنی ہوگی. اور یہ جو سر ہائیبرڈ نظام ہے نا سر, یہ نہیں چل سکتا. لیکن ایک طرف ہو جائیں, اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سیاستدان کام نہیں کر سکتے تو خود آ جائیے, بسم اللہ کریے. یہ 3 مرتبہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, بلکہ 4 ماشاء اللہ آ چکے ہیں, تو چلو ایک 5واں آ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیاستدان جن کو آپ ہی لے کر آئیں سمجھتے ہیں کہ کام کر سکتے ہیں, تو پھر پیچھے ہٹ جائیے, ان کو کام کرنے دیجیے, ججوں کو کام کرنے دیجیے. اگر سسٹم گرتا ہے تو گرے, لیٹ دیم ڈو اٹ, ٹھیک ہے. آپ سرحدوں کی حفاظت کریں. تو ایک تو یہ کہ آرمی کا انگریس سیاست میں جب تک کم نہیں ہوگا سیاست میچور نہیں ہو سکے. تو یہ آپ کو کرنا ضروری ہے. اور آپ سوچ لیں, آپ فیصلہ کن قوت ہیں آپ, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیاست کا نظام صحیح نہیں ہے, یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی مینڈیٹ پہ نہیں بیٹھے, تو پھر آ جائیے, خود آ جائیے, ختم کریں. پھر اس کے بعد 5-8 سال بعد پھر چل لیں گے. ایسی کوئی مطلب یہاں پہ ویسے ہی جمہوریت نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب آپس کی بات ہے. تو ایک تو یہ سیاست میں سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے نظام نے 75 سال میں ڈیلیور کیوں نہیں کیا ہے. آپ کا نظام اتنا اشرافیہ سے کیپچرڈ کیوں ہے, جو بھی طاقتور طاقتیں ان سے کیپچرڈ کیوں ہیں. ایک مطلب یہ کہ مولوی صاحبان اگر مدرسے میں بچوں کے ساتھ یا مسجد کے ممبر میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگ سکتا ہے. تو یہ ایسا مفلوج نظام کیوں ہے. اگر کوئی لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے, گیس کے بل نہیں دیتے, تو آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. 2 دن کی پروٹیسٹ ہوتی ہے کہیں پر تو آپ بولتے ہیں کہ اچھا نہ پوری بجلی کے ریٹ کم کر دو. تو تھوڑی سی حکومت جو ہے وہ اپنی ریٹ بھی اسٹیبلش کرے, حکومت تھوڑی سی سمجھے کہ وہ حکومت ہے. تو یہ بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد مطلب then let the politics flow, let there be independent institutions. We don't have that. Let there be specializations in bureaucracy, تاکہ بیوروکریٹس بھی سمجھدار نکلیں. آج آپ کے پاس 5 بیوروکریٹس ایسے نہیں ہوں گے جو کہ سیکٹری کے لیول کے ہونے چاہیے. تو مطلب بہت ساری چیزوں پہ ہم پیچھے ہٹ گئے. تعلیم صحیح نہیں ہے, تعلیمی اداروں میں رشوتیں چلتی ہیں, مارک شیٹس اور وہ جعلی بنتی ہیں, وہ پیسے دے کے بنتی ہیں. ہم تو 10ویں جماعت سے بچے کو کرپشن کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ کے پاس پرچی ہو تو آپ آ جائیں گے, اگر آپ کے پاس ڈگری ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ اس طرح کام نہیں چل سکتا. تو ہم کو یہ نظام کو سمجھنا پڑے گا کہ اس نظام نے ہمارے لوگوں کے ساتھ بے دردی کی ہے. یہ بیوروکریسی کچھ نہیں کر سکتی. یہ نیب جب تک بیٹھی ہوگی ان کو بہترین ایکسکیوز آپ نے دیا ہوا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں. آپ کو نیب ختم کرنی پڑے گی. نیب 20 سال سے ہے پاکستان میں, کرپشن تو کم نہیں ہوئی ہے. نیب تو مشرف صاحب نے پہلے دن ہی استعمال کری تھی سیاسی جوڑ توڑ کرنے کے لیے. نیب آج تک سیاسی جوڑ توڑ تک استعمال ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی پڑیں گی. آپ کو یہ سب سے پہلے ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارا نظام حکمرانی جو ہے وہ فرسودہ ہے, وہ نہیں چل رہا ہے, ہم نے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا. اس کے بعد جتنی چیزیں آپ کو بدلنی ہیں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹس کرنا ہو, چاہے وہ آرمی کا انگریس کم کرنا ہو, چاہے وہ نیپوٹزم سے ہٹنا پڑے گا, پولیٹیکل نیپوٹزم سے ہٹنا پڑے گا. یہ ہیروز ڈھونڈنے کی جو تلاش ہے نا کہ یہ مسائل آ جائے گا اور یہ سیویئر آ جائے گا, اس طرح نہیں ہوتا ہے. ملک چلتے ہیں سسٹم سے. پچھلے 3 سالوں میں ہر حکومت رہی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت 10 سال سے کے پی میں رہی ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں نا. کیا کے پی میں تعلیم اچھی ہوئی ہے؟ کے پی میں سروس ڈیلیوری اچھی ہوئی ہے؟ کیا کے پی میں گورننس اچھی ہوئی ہے؟ کیا کے پی میں لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہے؟ 4 سال عمران خان صاحب 4.25 سال وفاق میں رہے. کیا وفاق کی کایا پلٹ گئی تھی؟ پھر یہ پی ڈی ایم والے جو ہیں یہ دوسری مرتبہ آئے ہیں, نواز شریف صاحب کی 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے. ہم کو دکھائیں نا کہ کیا اچھائی آئی ہے. اور اگر اچھائی نہیں آ سکتی, میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو مریض الزام نہیں ٹھہراتا ہوں میں. یہ سب لوگ سنسیئر ہوتے ہیں, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. ہر آدمی پاکستان کا سنسیئر ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, بلاول بھٹو. لیکن اچھائی تو نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ نظام غلط ہے. تو نظام آپ چینج کریں. اوکے چلیں جی, نظام چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور نظام چینج نہیں ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ویری کوئکلی, آپ پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ, اور اس ماہ کے لاسٹ ویک تک آپ پارٹی لانچ کر دیں گے. ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ٹائم ٹو لانچ اے پارٹی؟ سر, there is no right time and there is no wrong time. اچھا, کچھ ہمارے بھی بھائی ہیں, مصطفیٰ کا بھی خیال ہے کہ تھوڑا رک جانا چاہیے, لیکن میں اور شاہد بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی صحیح وقت نہیں ہوتا, کوئی غلط وقت نہیں ہوتا. الیکشن سے پہلے شاہد صاحب نے بالکل الیکٹ کیا تھا کہ نہیں کرنا ہے, اس مطلب بالکل یہ چیز کا انتخاب کیا تھا کہ ہم الیکشن سے پہلے لانچ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ہماری کوئی سرپرست اعلیٰ سے پارٹی نہیں بنی ہے کہ 2 مہینے کے اندر ہر چیز ہو جائے اور ہم بندے فیلڈ کر دیں. ہم کو 2-3 سال چاہیے اپنی پارٹی کو بلڈ کرنے میں. وہ آج ہم سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. عوام کے پاس لے کر اپنی رائے, اپنا موقف لے کر جائیں گے. اگر اس میں پذیرائی ملی تو انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, نہیں ملی تو اللہ کی مرضی.
لیکن آپ اس بات کے لاسٹ ویک میں پارٹی اناؤنس کر دیں گے، رائٹ؟ جو لاسٹ ویک کی جو بات تھی جو شاہد صاحب کرتے تھے وہ اس لیے تھی کہ پہلے وہ بجٹ جو ہے وہ شاید 7 تاریخ کو آنے والا تھا اور 21 کو پاس ہوگا. ہم چاہ رہے تھے کہ بجٹ وغیرہ پاس ہو جائے, تھوڑا سا رانا مبشر صاحب کو بھی وقت ملے, بجٹ سے ان کو فراغت ہو, تو پھر وہ ہماری سیاست کی بھی بات کریں گے. اس وقت تو جو ہے وہ پورا پاکستان بجٹ پہ لگا ہوا ہے, تو اب جب بجٹ پاس ہوگا اس کے کچھ دنوں بعد پارٹی لانچ کریں گے. اگر بجٹ 27-28 کو پاس ہوتا ہے تو پھر شاید جون کی آخری ہفتے نہیں کر سکیں گے, جولائی کے پہلے ہفتے کر لیں. چلے ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن مائی شو جی. ویری کائنڈ آف یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم جی. چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شیخ آفتاب صاحب. شیخ آفتاب صاحب کا تعلق اٹک سے ہے, ایم این اے ہے, اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ آفتاب صاحب, جن کا تعلق اٹک سے ہے اور ایک نامی گرامی شخصیت ہے اٹک کی, ایم این اے بھی ہے, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ لوگوں نے بھیجے بھی تھے مجھے اور آپ چاہتے بھی ہیں, اسپیشلی اٹک کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے یہ سوالات پوچھوں. شیخ صاحب آپ ہیں کیسے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. چلے دیٹس گڈ جی, دیٹس گڈ. کچھ سوالات ہیں شیخ صاحب جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یو نو یہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے, فارم 45 اینڈ فارم 47, اور آپ لوگ جو ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کی حکومت جو ہے, مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے, وہ ایز سچ کوئی ڈیلیور نہیں کر سک رہی, کیونکہ آپ کے اندر کے لوگ جو ہیں یعنی کہ آپ کی اپنی پارٹی کے یا آپ کی حکومت کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے کہتے ہیں جی فارم 45 لے کے آؤ تو پھر تاڑے اسی کام کریں گے. ان دس پرٹیکولر سچویشن ڈو یو سی ڈیلیورنگ ٹو دا پیپل, آپ کیا لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں گے, یا یہ ساری ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا اس میں حقیقت بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب میں مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے, کیونکہ آج کل یہ سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے. دیکھیں اللہ کے کرم سے یہ میری 7ویں بار ہے کہ میں منتخب ہو کے آیا ہوں قومی اسمبلی کے اندر. ایک دفعہ بطور ایم پی کے اور 6 دفعہ بطور ایم این اے کے. سچی بات ہے, یہ جو ایشوز ہیں یہ اسی دفعہ سن رہے ہیں. اس سے پہلے تو میں نے کبھی الیکشن میں فارم 45 یا 47 کا ذکر تک بھی نہیں سنا تھا کہ یہ کیا ایشو ہے کیا. اچھا. کیونکہ ہمیں تو رزلٹ جو ہے وہ ٹیلی فونیکلی ہمارے پولنگ ایجنٹ جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ ہمیں بتاتے جاتے تھے اور ہم لکھتے جاتے تھے. کبھی ہم نے بات نہیں کیا تھا کہ ہم نے کوئی فارم 45 بھی رکھنے ہیں یا فارم 47 بھی ہوتے ہیں. بیسیکلی تو دیکھیں کہ فارم 45 جو ہوتے ہیں وہ اصل فارم 45 تو جو وہاں پر جتنے بھی ہمارے آفیشلز بیٹھے ہوتے ہیں جن کا کام ہے الیکشن کروانا, پریزائڈنگ آفیسرز, وہ کلیکٹ کرتے اور کاپیاں جو ہیں وہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیتے ہیں, اور پھر الیکشن پاکستان سے جب ضرورت پڑے تو آپ کاپیاں لے سکتے ہیں جی. کیونکہ اس سے پہلے کبھی یہ نہ زندگی میں کبھی سنا تھا, یہ پہلی دفعہ یہ باتیں سن رہے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ تو ہمارا ایشو آیا تو پھر بھی ہم بھی اس کے مطابق جواب دے دیں گے. بہرحال فارم 47-45 سے بنتا ہے, کیونکہ فارم 47 جو جس کے ڈسٹرکٹ کے آفیسرز نے اس پہ سگنیچر کرنے ہوتے ہیں تو وہ اکارڈنگ فارم 45 کو دیکھ کے اس پہ آگے فارم 47 بناتے ہیں. تو اینی ہمارے چونکہ اس دفعہ یہ فرسٹ ٹائم زندگی میں یہ ایشو سامنے آیا ہے, تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے آگے چل کر. لیکن ہمیں کوئی اس میں کوئی اپنی پارٹی کی طرف سے یا آفیشلز کی طرف سے کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آ رہی. ایز یوزول ہم چاہتے ہیں جس طرح پہلے ماضی میں چلا کرتے تھے. اچھا, تو یو ڈونٹ فیل اینی پرابلمس ود ان دا پارٹی, کیونکہ آپ کے اگر لوگوں کے کام کروانے ہو تو اس سے کوئی آپ کو فرق نہیں پڑتا, کوئی ہرڈلز کریٹ نہیں ہوتے, رائٹ؟ انشاءاللہ کوئی ایسا ابھی تک کوئی ایشو ایسا سامنے نہیں آیا. وی آر گوئنگ ویری اسموتھلی. اوکے, چلیں دیٹس گڈ جی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ڈو یو سی دس سسٹم ورکنگ, اور کوئی آپ کو ایسی کوئی انڈیکیشنز, کوئی انڈیکیٹرز آپ کو نظر آتے ہوں کہ ہم مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ حکومت جب بنی تو ملک کے اندر بے تحاشا مشکلات تھیں. میں اس میں بھی بڑا کلیئر ہوں کہ جو جتنا عرصہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس رہیں
وہ فیڈرل گورنمنٹ میں تھی یا پروونس میں تھی بڑی اسموتھلی چلتی رہی ہیں اور اپنے معاملات کو بہتر انداز میں چلاتے رہی ہیں جہاں تک ان کے ایک سوچ بچار تھی یا جو ان کے پاس اختیارات تھے. ٹھیک. لیکن چونکہ صاحب 2017 میں جس وقت نواز شریف صاحب سے گورنمنٹ گئی اس کے بعد ملک کے اندر مشکلات در مشکلات پیدا ہوتی چلی گئی اور میرا مزاج ایسا ہے کہ میں کسی پر کرٹیسائز نہیں کرتا لیکن جو کچھ ملک میں ہوا وہ تو سب کے سامنے ہے اور کس کی گورنمنٹ میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن مشکلات اتنی بڑھ چکی تھی. اب اس میں بالکل میں یہ بات ایک غیر جانبداری طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, چاہے اس میں پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ این ہو یا ایم کیو ہو, جو میجر وہاں پر پارٹیاں ہیں, باقی کچھ پارٹیاں اور بھی شامل ہیں لیکن دیز آر دی میجر پارٹیز. یہ بڑے افہام و تفہیم سے آپس میں چل رہے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ دس ول بی دا لاسٹ چانس کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ گورنمنٹ بھی ڈیلیور نہ کر سکی تو پھر آئندہ آنے میں بہت سی مشکلات بڑھ جائیں گی. اس لیے دے آر بیسٹ. مجھے کوئی مڈ ٹرم الیکشن نظر نہیں آ رہا بلکہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ود دی ایفرٹس آف دیز پارٹیز اینڈ دیئر لیڈرشپ یہ ریزالو کر لیں گے معاملات کو. دوسرا آپ یہ دیکھیں نا جی کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کسی ملک میں جاتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے جی ہمیں لون دیں. اب یہ گورنمنٹ لون نہیں کہتی, یہ کہتے ہیں آج پارٹنرشپ کریں ہمارے ساتھ, مل کے ملک کو چلاتے ہیں. اب صاحب اگر چائنا آتا ہے, قطر آتا ہے, سعودی عرب آتا ہے, وہ اور ہم مل کر جب کوئی پروجیکٹ کھولیں گے یا اس کو رن کریں گے تو اس میں تو دونوں فریقین کے انٹرسٹ انوالو ہو جاتے ہیں نا جی. لون کی صورت یہی ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ہم نے پے کرنا ہے, تو نیچرلی وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے. لیکن جہاں پہ چائنا اور ہم مل کر ایک پروجیکٹ کو کریں گے تو دونوں ممالک کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور پھر اس میں خطرہ نہیں رہتا نقصان کا, بلکہ وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی پر ہمارے پرائم منسٹر جو ایمفسائز کر رہے ہیں اور ابھی جو ملکوں کے دورے انہوں نے کیے ہیں یا کمپنیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی بٹوین ٹو دا کنٹریز ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے نتائج بہت بہتر آئیں گے. Sheikh Sahab, I've got two questions very quickly. You said that this is the last chance, and if this is the last chance اور اس لاسٹ چانس کو اگر نہ پراپرلی ڈیلیور کیا, دیٹس پروبیبلی یو آر سیئنگ ان سو مینی ورڈس کہ اس چانس کو اگر اویل نہ کیا گیا اور اس چانس میں ڈیلیور نہ کیا گیا تو دین اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن, رائٹ؟ اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹورڈز, نمبر ون. نمبر ٹو, دیکھیں ابھی جو یہ جو آہستہ آہستہ ہائپ کریٹ ہو رہی ہے, دا ہائپ از کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم لوگ باہر نکلیں گے اور ہی ہیز لائک ملٹیپل ایشوز, ٹھیک ہے نا, ان کا ایٹیچیوڈ بھی بڑا ہاسٹائل ہے. سو کیپنگ آل دوز تھنگز ان ویو اینڈ دین اگین کپل اپ کر جاتے ہیں, وہ مل جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اینڈ دے کم آن دا اسٹریٹس. سو واٹس گوئنگ ٹو بی دا سچویشن لائک؟ پہلے مجھے ذرا لاسٹ چانس کے بارے میں بتا دیے کہ لاسٹ چانس میں آپ لوگ یعنی کہ آپ کی حکومت اگر ڈیلیور نہیں کرتی تو واٹ از اٹ گوئنگ ٹو بی لائک, اور پھر اس کے بعد مولانا صاحب پہ آ جائیے گا. لاسٹ چانس سے میری مراد خدا نہ خواستہ کوئی ڈسٹرکشن نہیں ہے. اچھا, میری مراد یہ ہے کہ لاسٹ چانس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس گورنمنٹ نے بھی ڈیلیور نہ کر سکی تو پھر ہم ایک بڑی ایک بند گلی میں پھنس جائیں گے. جی ہاں. اب اس بعد یہ میں نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ ہم پولیٹیکل معاملات سے ڈیریل ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا. یہ پولیٹیکل معاملات اب چلتے رہیں گے کیونکہ دوسری فورسز بھی یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر ملک اس قدر کرائسس میں پھنس چکا ہے تو وہ کوئی بھی فورس جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش نہیں کرے گی. چلے گا یہی سسٹم, لیکن ہم ایک بند گلی میں داخل ہو جائیں گے. یہاں سے نکالنے کے لیے پھر ہمیں شاید اور بہت وقت لگ گیا ہے. نمبر ون تو اس کا میں ایک منٹ یہاں پہ میرا ایک اور کوشچن ہے شیخ صاحب. بند گلی میں اگر داخل ہو جاتے ہیں تو بند گلی سے اگر آپ مارشل لا کی بات نہیں کر رہے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں جی بند گلی میں ہم داخل ہو جائیں گے تو بند گلی وہ کیا ہے؟ بند گلی اٹس لائک اے ڈی ریل ہو جائے گا پروسیس یہ سارا, اور کوئی نیا پروسیس آ جائے گا پولیٹیکل پروسیس, یا واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو مین بائی دیٹ؟
دیکھیں بات یہ ہے، میرا مراد جو ہے نا بند گلی سے یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پروسیس پولیٹیکل پروسیس رک جائے گا. اچھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مشکلات میں پھنس جائیں گے. ملک جو ہے نا جو ایک بہت بڑی ایک دلدل میں پھنس جائے گا جس کو نکالنے کے لیے پھر ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید تگ و دو کی ضرورت ہے. تو وہ بند گلی سے میری یہ اچھا اوکے اوکے. اینڈ واٹ اباؤٹ مولانا فضل الرحمان صاحب جی، جو کہ بڑے ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے ان کا اس وقت، اور ایک بالکل وہ ہی از لائک آل سیٹ ٹو کم آن دا اسٹریٹس ویری سون. سو اس میں کوئی سچویشن بن سکتی ہے along with اگر وہ کپل اپ کرتے ہیں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیے جی، جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، مولانا صاحب بہت ہی ریسپیکٹیبل آدمی ہیں، بڑے اور زیرک آدمی ہیں. وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے. آئی ریمین ایز ممبر آف دا کمیٹی فار 5 years ود ہم. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ٹیبل ٹاپ کے وہ بڑے ماہر ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، وہ سب معاملات کو چلانا بھی جانتے ہیں. لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں کہ جبکہ پروونشل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی ڈیلیور کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. اب دیکھیں پورا ملک جانتے ہیں کہ پرائسز بڑی تیزی سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں. اس میں شک والی بات نہیں کہ ابھی تو اس کا جو اصل پھل ملنا ہے غریب آدمی کو اس تک کبھی نہیں پہنچ رہا، اور اس کی بھی وجہ بٹوین دی جو سیکنڈ پارٹیز ہوتی ہیں. لیکن کب تک یہ راستہ روکیں گے؟ یہ راستہ کھلے گا. ایک غریب آدمی کو بھی اس کا جو ہے وہ پھل ضرور ملے گا جو مہنگائی کم ہو رہی ہے. میں تو نہیں سمجھتا جی کہ اگر مولانا صاحب، پہلی بات تو ہے کہ بڑے زیرک آدمی ہیں، وہ شاید اس حد تک نہیں جائیں گے. لیکن اگر چلے بھی جاتے ہیں تو پھر یہ قوم اب ان کا ساتھ نہیں دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، لوگ اپنے ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں. لوگوں کو 2 وقت روٹی چاہیے، ان کو بچوں کے اسکول کی فیس چاہیے، ان کو علاج معالجہ چاہیے. اس لیے یہ میں نہیں سمجھتا. اب دیکھیں نا کہ 2014 میں اس وقت عمران خان صاحب نے کتنی کوشش کی، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو دھرنا دیا گیا اسلام آباد میں، انہوں نے بار بار کالز دیں لوگوں کو، لیکن وہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق تو لوگ باہر نہیں نکلے. تو اب وہ نہیں نکلیں گے، اب وہ سچویشن کا انتظار کریں گے. دے ول ویٹ اینڈ سی دی ریزلٹس آف دس گورنمنٹ جی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 5 سال بعد اپنا فیصلہ کریں گے. اوکے. سو واٹ یو آر سیئنگ از، میں اس کو اگر سم اپ کروں شیخ صاحب، اینڈ اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہیں ماسز تک جو پہنچنے ہیں وہ ان قریب پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور تھنگز آر گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر ان دا ڈیز ٹو کم. اینڈ تھرڈلی، اس وقت اگر مولانا صاحب باہر نکلتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ لوگ نہیں ہوں گے، ان کو سپورٹ لوگوں کی نہیں ہوگی، بیکاز دے ہیو لائک ٹو مچ آن دیئر پلیٹ، اور وہ لوگوں کے پاس اور بڑے مسائل ہیں اور بڑے ایشوز ہیں. تو ایز سچ مولانا صاحب کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہوگی. دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ؟ میں کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ان کی ایک پبلک سپورٹ موجود ہے، اور خاص طور پر جو مذہبی جماعتوں کے اندر تو ان کی بہت، وہ تو ان کی اپنی سپورٹ ہے ہی ہے نا جی، ان کی اپنی سپورٹ ہے. لیکن اس صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اب اس وقت سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں. اوکے. سو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، اینڈ دس مولانا صاحب کے ساتھ ان کا اپنا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک بندہ ہوا ہے، وہ تو ان کے ساتھ چلے گا، لیکن عام آدمی جو ہے وہ ایسا آپ کو نہیں نکلتا ہوا نظر آتا ہے. یہی بات ہے جی. اب دیکھیں، میں لیونگ اسائڈ دیٹ آئی بلانگ ٹو مسلم لیگ این، ایک عام آدمی سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ ایک ڈیلیور کر رہی ہیں پنجاب کے اندر جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اب جو ڈیلیور کیا جا رہا ہے یا جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں، آپ دیکھیں نا جی اب تو وہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے. ایک کی اطلاع ملتی ہے، ہر پاکستانی واچ کر رہا ہے کہ جو ان کا پرائم منسٹر باہر جو وزٹ پر گیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر، کس قسم کے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کن کمپنیوں کو دعوت دے رہے ہیں. اگر دیکھیں نا سے بات یہ ہے کہ سیاست ایک طرف، لیکن الٹیمیٹلی وی آر belong to this country, we are پاکستانی،
اور ہمیں تو پاکستان کا سوچنا ہے جی کہ پاکستان ایک کرائسس سے باہر نکلے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. شیخ صاحب, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی پازیٹیو اپروچ دی ہے اینڈ یو آر ویری آپٹمسٹک اباؤٹ تھنگس. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈبے کا دودھ ہم کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یہ کھلا دودھ جو ہوتا ہے, یہ ایک سائیکی بنی ہوئی ہے سب کی کہ نہیں جی یہ کھلا دودھ جڑا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے, یہ اتنے ملائی بھی آ جاتی ہے تو یہ جناب بڑا اچھا دودھ ہے. لیکن ہائیجین کہاں گئی؟ ہائیجینک ہوتا ہے یہ دودھ یا نہیں ہوتا؟ ابھی ریسنٹلی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کوئی ٹنوں کے حساب سے دودھ جو ہے وہ پکڑا اور ضائع کیا. کیوں ضائع کیا؟ کوئی پنجاب فوڈ اتھارٹی والا تو دماغ تو خراب نہیں سی نا, اس لیے ضائع کیا کہ وہ دودھ نہیں تھا, وہ دودھ نما کوئی چیز تھی اور اس کے اندر کیمیکل ڈلا ہوا تھا, اور وہ کیمیکل سے وہ اس کی شکل بن جاتی ہے ایسے جیسے وہ دودھ ہے, بٹ اٹ واز ناٹ ملک. سو اس قسم کی چیزیں بھی ذہن میں رکھیں. ہائیجین نمبر 1. نمبر 2, کیمیکل ملے ہوتے ہیں کھلے دودھ میں, اور وہ کھلے دودھ کے اندر جب کیمیکلز ملے ہوتے ہیں شکل تو اسی طرح بن جاتی ہے, دودھ ہے او جی بڑا اچھا دودھ ہے جی. لیکن نہیں, ہم ڈبے کا دودھ اس لیے استعمال کرنا چاہیے ہمیں کہ اس کے ریزنز ہیں. دیر آر ملٹیپل ریزنز فار دیٹ. اور ساری دنیا میں اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ کوئی چلے تھے نہیں نا سارے دنیا والے, اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ہائیجینکلی ایک تو ٹھیک ہوتا ہے, اور اس کے اندر پوری چیزیں اس کے ڈبے کے پیچھے لکھی ہوتی ہیں کہ کیا ہے, کیا وہ کس چیز کا ہے. وہ کیمل ملک ہے, وہ کاؤ ملک ہے, وہ بھینس کا دودھ ہے, وہ مطلب ہے کیا, گوٹ ملک ہے, واٹ از اٹ. سو وہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں اینڈ دے اسٹینڈ بائی اٹ. ناؤ ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ملک میں یہ سائیکی ایک نمبر 1, اور نمبر 2, اور یہ جو ملاوٹ ہے یہ ختم نہیں ہو رہی. آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ جناب کہ دودھ کے اندر پانی ڈل رہا ہے, اور جو کیمیکل والی بات ہے دیٹ از سیریس, دیٹ از ویری سیریس. میں تو صرف آپ کو ایک آؤٹ لائن دے سکتا ہوں, لیکن ایکسپرٹیز جو ہے وہ ہے پریزیڈنٹ پی ایم اے کے پاس. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ایکسپلین کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہ واٹ از اسٹاپنگ اس, کیا چیز روکتی ہے ہمیں کہ ہم ہائیجین نہیں فالو کرتے؟ نمبر 1, کھلا دودھ پینا ہے جی, اور جناب کھلے دودھ کے ساتھ ہم نے لے کے چلنا ہے چیزوں کو آگے. ڈبے کا دودھ استعمال نہیں کرنا جی ہم نے. کیا واٹ آر دا ریزنز, اور کیا اس کے پیچھے کو پولیٹیکل ول بھی ہے یا گورنمنٹ اتھارٹیز پیچھے کھڑی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے, ابھی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جو آپریشن کیا جہاں پہ ٹنوں کے حساب سے دودھ ضائع کیا انہوں نے, اور وہاں پہ تو کیمیکل ملا ہوا تھا اس دودھ میں, وہ دودھ ہے بھی نہیں تھا لیکن شکل دودھ والی تھی. سو واٹ از اسٹاپنگ اس, اور ہم ڈبے کی دودھ کی طرف کیوں ایسے جاتے ہیں جس طرح ہچکچاہٹ ہوتی ہے کوئی, کیوں, وائی؟ اس میں رانا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو وطن عزیز کی خاطر ملاوٹ کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا, اور آپ جانتے ہیں کہ مطلب پنجابی کہتے ہیں کہ بی بی جی میں دودھ دے سو کھا لو میں نہیں پانی پایا, وہ مطلب پانی دے دودھ پاندے ہیں. سو دیٹ از ون آف دا ریزن اینڈ وی ہیو ایکسیپٹیڈ اٹ کہ یہ سوسائٹی کے اندر ایسی چیزیں ہوئیں گی. آپ کو اندازہ ہے رانا صاحب کہ پاکستان دنیا کے اندر کوئی چوتھا بڑا ملک ہے جو دودھ پروڈکشن, تیسرا چوتھا بڑا ملک ہے جو پروڈکشن کے اندر ہے, اور اسی طرح سے کنزمپشن میں بھی ایسے ہی ہے. وی آر دا سیکنڈ ان دا ورلڈ کہ جو کہ کنزمپشن کے اندر دودھ کی جو ہے وہ ہم کنزیوم کرتے ہیں. لیکن کویسچن جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ, جو آپ نے پہلے شروع میں انٹرو کے اندر ہی فرمایا کہ دودھ جو ہے ڈبے کا, کیا اس کے اندر پھر کوئی مطلب سازش آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ڈبے کا دودھ لائک وائز جیسے پولیو کے قطرے کے لیے پلانے کی خاطر لبی آ کے جی یہ سازش ہے, مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. ود آل مائی ڈیو رسپیکٹ ٹو جرنلسٹ کولیگس کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی مطلب وی لاگ بنا کے چھوڑ دیے جی یہ سارے کے سارے اسپانسر لوگ ہیں, پیسہ ویسا انوالو ہوتا ہے, اور ایک انڈسٹری ہے جو کہ یورپ اور باقی ملکوں سے آتی ہے اور یہاں پہ ڈبہ بنانے کے ساتھ دودھ جو ہے وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ پہلا سسٹم جو آیا تھا کہ دودھ کو محفوظ کرنے کی خاطر دیٹ واز دا پاسچرائزیشن. اس کے بعد اب نیا ایک آ گیا سسٹم جو کہ ہائی گریڈ UHT اس کو سسٹم کو کہا جاتا ہے کہ کچھ سیکنڈز کے لیے دودھ کو جو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے, لیکن اس کی جو غذائیت جو اس کے اندر کانٹینٹ ہوتے ہیں وہ اس سے خراب یا نہیں ہوتے. اب ہمارے یہاں جو گھروں کے اندر عموماً, اور آپ بھی میرے جیسے یقینی طور پہ اسی دودھ کے ساتھ ہی ہم پلے ہیں ماں کے دودھ کے بعد,
تو وہ دودھ جو تھا وہ ایسے ہی تھا جی گھر دے بھی دیگچی آئے گی, دیگچی میں دودھ پایا, پکیا, ابالا آیا, اور مطلب ابالا دینا ہم سمجھتے تھے کہ بہت اچھا ہے, اور ابالے کے بعد اتر ملائی شلائی بنے گی, وہ ساری ہے. اب اس میں دو چیزیں اس کے ساتھ آتی ہیں. ایک تو جب اس کو کانسٹنٹ ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں 20-30 منٹس جو لیتا ہے دودھ جو ہے منیمم جو میں سمجھتا ہوں, تو اس کے اندر جو اس کی غذائیت ہے دیٹ سفرز, وہ اس کے اندر کم ہو جاتی ہے. بہت سے وٹامنز منرلز وہ نیچے خراب ہو جاتے ہیں. اب ایک بڑا سوال ہوتا ہے جی یہ ڈبے والا دودھ تو دودھ ہی نہیں, چونکہ اس کے اندر تو ملائی نہیں آتی. اب ملائی نہ آنے کی جو صورت یہ والی ہے کہ وہ مشینوں کے اندر سے گزارنے کے بعد اور اس کی جو فارمیشن کی جاتی ہے وہ سارے پارٹیکلز اتنے ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں, اتنے مکس اپ ہوتے ہیں کہ وہ ان سے الگ نہیں ہو سکتے. سو دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ جس کو ڈبے کا دودھ ہم کہتے ہیں کہ ڈبے کے دودھ کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہوتی, جو کہ ہمیں ایز اے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر اکراس دا بارڈر بھی اور یہاں بھی پنجاب پاکستان میں جو لوگ ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ اصل دودھ کا یہی ہے کہ جتنی بالائی وہاں پہ زیادہ بنے گی تو اسی طرح سے ہوگا. اب جا کے اگر اب لاہور کے جا کے دیکھیں, پنڈی کے پرانے بازاروں کے اندر ہم اندرون کی طرف چلے جائیں, پرانے تو نہیں کہنا چاہیے, indeed they are our heritage, تو اس میں اچھا ملائی ہمارا دکان والا وہی ہے جتنے اتنا بڑا سارا کڑایا رکھا ہوا ہے اور اس کے ساری ملائی جو اوپر ایسے آئی ہو کے بن کے. اب وہ کیسی آئی I will not go in that detail, لیکن دنیا کے اندر سر this has been accepted and adopted کہ دودھ کو پریزرو رکھنے کے ساتھ, ایک صاف رکھنے کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کی غذائیت کو برقرار رکھنے کے ساتھ, this is the only way forward and this is the only way. اور یہ آج سے نہیں ہے کہ 15-20 سال سے دنیا کے اندر یہ آ گیا کہ وہ ڈبے کے دودھ کو ہی ترجیح دیتے ہیں. بھلے لوگوں کے گھروں میں مطلب گائے بیل یہ ساری چیزیں موجود ہوں, لیکن پھر بھی they are not allowed. وہ دودھ بیچتے ضرور ہیں لیکن دودھ وہی استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک مطلب ہائیجینیکلی اس کو بہتر ہوتا ہے, اس کے اندر جو کنٹینٹ جو غذائیت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے. اینڈ آئی ہیو وٹنسڈ, اتفاق سے میں مطلب 10-12 سال باہر رہا ہوں اور آپ بھی ماشاءاللہ اتنا ٹریول کرتے ہیں, اور جتنے دوست بھی ہمارے ٹریول کرتے ہیں they have must have witnessed it کہ دودھ جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ ڈبے کے ساتھ ہی ملتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ان کی گائے اچھی نہیں ہے, ہماری گائے جو ہے وہ مطلب 4 گنا کم دودھ دیتی ہے ویئر ایز آسٹریلیا کی, اور باقی کہا جاتا ہے کہ ساحیوال کی گائے یا بھینسیں جو بہت اچھی ہیں, لیکن وہ بھی دنیا کے مقابلے میں ابھی تک بہت کم ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیری کے طور کے اوپر گورنمنٹ کو, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ گورنمنٹ کا مطلب ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے اور صحت مند چیزیں جو ہیں وہ عوام الناس کو یہ پرووائڈ کی جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ویری کوئکلی مجھے 2 چیزیں سمجھائیں کہ جب ہم لوگ بھی ہوتے تھے چھوٹے تھے, اسی کیسے مجھ دیاں تاراں ڈائریکٹ لے لیے منہ جائیں, وہ مطلب کہ ڈائریکٹ دودھ ہم لیا کرتے تھے ڈائریکٹ, کہ جی بڑا صحت مند ہونا, اس میں بڑی طاقت آئے گی, پتہ نہیں طاقت آئی کہ نہیں آئی. اینڈ سیکنڈلی ہم جاتے تھے انگلینڈ جاتے تھے, تو انگلینڈ میں جب جاتے تھے تو وہ بوٹل جو تھی دودھ کی وہ دروازے کے آگے رکھ کے چلے جاتے تھے اور بوٹل ملک ہوتا تھا وہ, تو وہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں دیکھیں وہ جو جس کو ہم بوٹل ملک کہتے ہیں دیٹ از دا پیکڈ ملک, ویدر یہ بوتل کے اندر ہے, یہ ڈبے کے اندر ہے, کسی بھی پریزرویشن کے ساتھ ایسا کر کے جس کو کہ ہائیجینیکلی اور میڈیکلی مطلب پریپیئر کر کے وہ رکھا گیا, دیٹ از اے گڈ ملک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے جو کیا ہے وی ہیو ٹو فالو دا گڈ ٹریڈیشنز جو کر سکتے ہیں. اب ہمارے اسلامی ممالک ہیں, چونکہ ہم پاکستان میں ہیں, تو مطلب وی ہیو ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ اور اس کو ایکنالج کریں کہ وہاں سے بھی ٹھپا لگا ہوا ہے. اسلامی ممالک انکلوڈنگ مکہ مدینہ, صحیح کہہ رہے ہو, انکلوڈنگ مکہ مدینہ, وہاں بھی مطلب یہ والا دودھ جو ہے بوٹل یا ڈبے کے ساتھ ہی ملتا ہے, اور دیٹ وٹ از دا پریزروڈ. باقی دھاروں کے ساتھ رانا صاحب میں ایک عرض کروں کہ ٹیوبرکلوسس اگین کامن, اٹ از ویری ٹریجک کہ پاکستان پھر ہائی لیول ان کنٹریز کے ساتھ آ رہا ہے جس کے اندر ٹی بی ہے, اور ٹی بی کے ساتھ اگر یہ دھارے لینے کے ساتھ گائے یا بھینس کے ساتھ اس کے نتنوں یا تھنوں کے اندر اگر کوئی خرابی ہے, اور خدا نخواستہ اف اٹ از اے سفرنگ اوور دیئر, تو وہ ڈائریکٹ انسان جو آتا ہے. اور پاکستان ٹیوبرکلوسس کے اندر مطلب اللہ ہی مطلب پناہ دے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر معدے کے امراض جو ہوتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں, دیٹ اگین از اے ویری میڈیکل لانگ ڈسکشن کہ کون کون سی ڈیزیزیں جو پنپ سکتی ہیں. لیکن ٹو بی ویری کلیئر اینڈ ویری مطلب کوئک, آپ نے مجھے کہا کہ وہ دودھ جو ہے وہ گرم گرم اچھا تو لگتا ہے, اور بچوں کے لیے بھی سمجھتے ہیں کہ جی بڑا ٹھیک ہو, جس نے گھر میں بھینسیں باندھی ہوئی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی دودھ ٹھیک ہے. لیکن میں بینگ فالوئنگ دی گڈ پریکٹسز, آئی ڈونٹ سے دی ویسٹ اور یورپ, دا گڈ پریکٹس از کہ اس کو یو ایچ ٹی جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے اس کو ہائی لیول, لائک وائز دا اسٹریلائزیشن, کہ جب ہم سرجیکل میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں تو جب اسٹریلائزیشن کرتے ہیں, جب آپریشن کی خاطر جو امپلانٹ یوز کرتے ہیں یا جو اسٹریلائزیشن کے پروسیس کو کرتے ہیں, تو ہائی گریڈ
एप्रोप्रिएट टेम्परेचर दे के उसके साथ फिर वो रखा जाता है ताकि उसके अंदर से जरासीम वो मर जाएं और वो ठीक है। और दूध के लिए एडिशन क्या होता है कि उसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रह जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इफ़ इट इज़ अ सिंगल लाइनर एंड वी हैव टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट। और दूसरी आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान या कम से कम पंजाब के बारे में आई एम अवेयर कि पंजाब के अंदर बाकायदा ये कानून मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाइक द अदर वी आर द रिच कंट्री इन लॉज बट पुअर इन इम्प्लीमेंटेशंस। तो ये हमारे साथ मौजूद है। आल दो के मैं महसूस करता हूँ कि लोगों की मतलब क़ुव्वत ख़रीद भी कितनी है और हमारा जो सिस्टम इस वक्त प्रिवेल कर रहा है उसके साथ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ फॉर दोज हु कैन अफोर्ड उनको एक सेहतमंद जो है उसके साथ आना चाहिए। और वो यही है कि आप बोतल के अंदर समझें, डब्बे के अंदर समझें, लेकिन ऐसा दूध जो कि उस प्रोसेस के साथ गुजरा हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एजुकेटिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ मैं ये चीज़ भी कहता चलूँ कि फ़िलहाल तो मनु इजाज़त ही दियो तुसी, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एजुकेट हो चुका हूँ और मैं जाके उसको क्विकली आई शुड लाइक इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। और राना मुबशर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।